وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَن تَرْجُمُونَ وَإِن لَّمْ تُؤْمِنُوا لِي فَاعْتَزِلُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ کتاب رحمت قرآن مجید برہان رشید کا پارہ نمبر 25 سورہ الدخان آیت نمبر 20 اور 21 ارشاد فرمایا۔ ترجمہ: اور میں نے اس بات سے اپنے رب اور تمہارے رب کی پناہ لی ہے کہ تم مجھے سنگسار کرو، اور اگر تم مجھ پر یقین نہ کرو تو پھر مجھ سے الگ ہو جاؤ۔ یہ ان دو آیات کا ترجمہ ہے۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ جب جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ فرمایا تو فرعونیوں نے آپ کو قتل کرنے کی دھمکی دی، ہم آپ کو قتل کر دیں گے، اور ساتھ یہ بھی کہا کہ ہم تمہیں سنگسار کر دیں گے، یعنی پتھر مار مار کے مار دیں گے۔ تو اس پر آپ علیہ السلام نے فرمایا، میرا توکل اور اعتماد اس پر ہے جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ مجھے تمہاری دھمکی کی کچھ پرواہ نہیں کہ اللہ مجھے بچانے والا ہے، اور اگر تم میری تصدیق نہیں کرتے تو پھر مجھ سے الگ ہو جاؤ اور مجھے ایذا یعنی تکلیف پہنچانے کی کوشش نہ کرو۔ آگے فرمایا، فَدَعَا رَبَّهُ أَنَّ هَٰؤُلَاءِ قَوْمٌ مُجْرِمُونَ فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ آیت نمبر 22 اور 23۔ تو اس نے اپنے رب سے دعا کی کہ یہ مجرم لوگ ہیں، تو ہم نے فرمایا کہ میرے بندوں کو راتوں رات لے کر نکل جاؤ، ضرور تمہارا پیچھا کیا جائے گا۔ یہ آیت نمبر 22 اور 23 کا ترجمہ ہے۔ فرعون اور اس کی قوم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس بات کو نہ مانا اور انکار کیا، جھٹلایا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یہ قبطی اور مشرک لوگ ہیں اور اپنے کفر پر قائم ہیں، اور ان کا حال تو مالک ہے، تو بہتر جانتا ہے، اس لیے جس چیز کے وہ مستحق ہیں نا ان کے ساتھ وہ معاملہ فرما۔ تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی دعا کو قبول کیا اور انہیں حکم دیا کہ جب دشمن غافل ہو تو بنی اسرائیل کو راتوں رات لے کر مصر سے نکل جاؤ۔ جب فرعون کو تمہارے نکل جانے کی خبر ملے گی تو وہ پھر اپنے لشکروں کے ساتھ تمہارا پیچھا کرے گا اور تمہیں قتل کر دے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام روانہ ہوئے اور دریا پر پہنچ کر آپ کے پاس جو ڈنڈا تھا، عصا تھا، وہ آپ نے مارا تو دریا میں سے 12 خشک راستے پیدا ہو گئے، اور آپ بھی اور آپ کے ساتھ بنی اسرائیل اس دریا سے گزر گئے۔ وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا إِنَّهُمْ جُنْدٌ مُغْرَقُونَ كَمْ تَرَكُوا مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ آگے آیت نمبر 24، 25، 26 اور 27۔ اور دریا کو جگہ جگہ سے کھلا ہوا چھوڑ دو، بے شک وہ لشکر غرق کر دیا جائے گا۔ وہ کتنے باغ اور چشمے چھوڑ کر گئے، اور کھیت اور عمدہ مکانات اور نعمتیں جن میں وہ عیش کرنے والے تھے۔ ان آیات کا ترجمہ۔ اس آیت اور اس کے بعد والی 3 آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے فرعون اور اس کا لشکر آ رہا تھا۔ اس پر آپ نے چاہا کہ پھر عصا کو، کیونکہ آپ نے پہلے جب عصا مارا تھا تو دریا میں رستے بنے ہوئے تھے، اب آپ نے چاہا کہ میں اپنے عصا کو دوبارہ ماروں اور وہ رستے بند کر دوں تاکہ فرعون اور اس کا لشکر وہاں سے نہ گزر سکے۔
تو آپ کو حکم ہوا کہ دریا کو جگہ جگہ سے گزرنے کے لیے کھلا ہوا چھوڑ دو، تاکہ فرعونی ان راستوں میں سے دریا میں داخل ہو جائیں، یعنی راستے بند نہیں کرنے، بے شک وہ لشکر غرق کر دیا جائے گا۔ یہ حکم سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اطمینان ہوا۔ جب فرعون اور اس کے لشکر دریا میں داخل ہو گئے، سارا لشکر جو تھا وہ پورے کا پورا جب دریا میں داخل ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے دریا کے پانی کو ملا دیا۔ وہ جو دریا میں رستے بنے تھے نا، اللہ نے حکم دیا کہ وہ مل جائیں تو مل دے۔ جب وہ رستے مل گئے تو سارے فرعونی جو تھے وہ غرق ہو گئے۔ کتنے باغ، چشمے، کھیت، آراستہ پیراستہ، عمدہ مکانات اور وہ نعمتیں جن میں وہ عیش کرنے والے تھے سب چھوڑ گئے۔ الغرض ان کا تمام مال و متاع اور سامان دنیا میں ہی رہ گیا۔ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعونیوں کی موت کے وقت کی جگہ، یعنی موت کا وقت، جگہ اور کیفیت سے مطلع فرما دیا تھا۔ یہ سب چیزیں ان 5 علوم میں سے ہیں جن کا علم اللہ تعالیٰ کو ہے۔ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ ایسے علوم 5 اپنے مقبول بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے یہ علوم عطا فرما دیتا ہے۔ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مجھے اور آپ کو پاک کلام سمجھ کر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا